إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. صدق الله العلی العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، سلسلے کی تعلیمات ہم نے بزرگوں سے صبح سے سلسلہ سننے کا چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان مجلسوں کی برکت سے، اہل اللہ کی صحبت سے، دین کے مذاکرات سے یہی چاہ جاتا ہے کہ بس اللہ کے بندے حقیقی بندے بن جائیں. بندے تو ہوتے ہیں لیکن بندے کا حقیقی ہونا الگ ہے. مومن تو ہوتے ہیں لیکن اصلی مومن ہونا الگ ہے. بزرگوں کی تعلیمات کے ذریعے یہی چاہا جاتا ہے. خاص طور پر سلسلہ قادریہ میں بندے کو اللہ سے اتنا تعلق ہو جائے کہ ہر مخلوق سے پہلے خالق کا تصور دل میں آ جائے. اپنی ذات کی نفی. دنیا میں آدمی ہر چیز معیاری پسند کرتا. میرے شیخ حضرت شاہ محمد جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک موقع پر فرمایا، ہے سراپا نقائص اور عیوب کا مجموعہ، اس کے باوجود کوئی نقص اور عیب کی چیز کو پسند نہیں کرتا. سارے عیوب اس میں ہیں، سارے نقائص اس میں ہیں. اور انسان کی حقیقت کیا ہے؟ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ انسان اکڑتا کیوں ہے جانتا ہے؟ تیری حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پیٹ میں گندگی کی 2 پوٹلیاں لے کے پھرتا ہے. حقیقت یہ ہے جسم سے رگ رگ سے گندا ایسا خون خارج ہوتا ہے کہ اگر وہ جسم کے باہر خارج ہو جائے تو تجھے وضو کرنا پڑتا ہے. پر اس کے باوجود اللہ نے کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں کہ بندہ اگر وہ محنت کر لیتا ہے تو باوجود بندہ ہونے کے، گندا ہونے کے، پھر بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. ہر چیز میں ہم اصلی کوالٹی کو تلاش کرتے ہیں اور اللہ بھی چاہتے ہیں میرے بندے بھی اصلی بننا. کپڑا لینے جاؤ، شاندار سے شاندار برانڈڈ والا کپڑا پسند کرتے. ذرا ابھی عیب نظر آئے تو کوئی آدمی وہ کپڑا لینا پسند ہی نہیں کرتا. سیل فون ہو،
شاندار سے شاندار کو، نوشاؤں کو جو انگریزی ٹائپ کے ہے، نکاح کے لیے شاندار سوٹ بھی، شاندار بوٹ بھی، کہیں بھی نقص نہیں رہنا۔ حتیٰ کہ روزے مرہ ترکاری بھی آدمی لینے جاتا ہے تو بیگن ٹماٹے کو پلٹ کے دیکھتا ہے، کوئی ہے تو اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ باوجود ہے کہ انسان عیوب اور نقائص کا مجموعہ ہے، لیکن کسی نقص اور عیب کی چیز کو قبول کرنے تیار نہیں ہے، تو پھر اللہ نقص والے اعمال کو کیسے پسند کرے؟ جیسے بندہ اعلیٰ چیزوں کو ٹٹولتا ہے، کل پروردگار عالم بھی اعلیٰ سے اعلیٰ اعمال کو ٹٹولیں گے تو پھر بندوں کی نجات خطرے میں پڑ جائے۔ تو بھائیو، ہر چیز میں آدمی اصلیت کو اور خالصیت کو پسند کرتا ہے، اور اللہ بھی چاہتے میرے بندے بھی اعلیٰ کوالٹی کے بنے، ان کے عقائد بھی اعلیٰ کوالٹی کے ہوں، ان کے اعمال بھی اعلیٰ کوالٹی کے ہوں، ان کی نماز بھی اعلیٰ کوالٹی کی ہو، ان کے زکوٰۃ اور صدقات بھی اعلیٰ کوالٹی کے ہوں۔ اللہ ہر چیز کے اندر معیاری کو پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے سورہ انفال میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، ایمان والے تو ہیں لیکن حقیقی ایمان والے میرے کچھ بندے ہیں۔ وہ کون بندے ہیں؟ جن کی زندگی میں 4 صفات ہیں۔ 4 صفات اگر ہیں تو حقیقی بندے بنے، 4 صفات اگر ہیں تو اصلی مومن بنے گے۔ ہر چیز میں اصلی ہم چاہتے ہیں، اللہ بھی اصلی مومن دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک تو تعلق مع اللہ ہو، دوسرا توکل علی اللہ ہو، تیسرا نمازوں کا بھرپور اہتمام ہو، اور چوتھا اللہ کی دی ہوئی جو نعمت ہے اس کو جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہیں خرچ کرنا۔ تب فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی ایمان والے بن۔ تو بھائیو، تعلق مع اللہ کیسے ہو؟ اللہ سے تعلق کا ایک راستہ ذکر اللہ ہے۔ اللہ سے تعلق کا ایک راستہ تلاوت قرآن ہے، اور ہمیشہ ہر چیز کو شعور کے ساتھ کرنا ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرے مولا ہے، بس میں بندہ بن کر صحیح بندگی کروں، یہی میرے لیے کامیابی کا سبب ہے۔ جو زندگی ملی ہے اللہ کی بندگی کے لیے ملی ہے۔ دنیا سراپا گندگی کی جگہ ہے، مگر اس گندگی کی جگہ اپنی زندگی کو درست کرنا ہے، اللہ کی بندگی پر لگانا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ زندگی ملی ہے اللہ کی بندگی کے لیے، جس کے اندر صحیح بندگی ہوگی وہی کامیاب ہوگا۔ اگر اللہ کی بندگی صحیح نہیں ہوئی، روز محشر میں اس کو اٹھانی پڑے گی شرمندگی۔ تو بھائیو، تعلق مع اللہ اتنا ہو، اللہ کا تصور، اللہ کی رٹ دل و دماغ میں اتنی سرایت کر جائے، جب بندے کے کانوں سے لفظ اللہ ٹکرا جائے تو اس کے دل لرز جائے۔ بعض اللہ والوں پر اللہ کا ذکر، اللہ کا دھن، اللہ کا شعور اتنا سوار ہوتا تھا۔ ایک بزرگ کے اوپر کوئی آئینہ گر گیا، خون نکلا تو خون بھی گرا تو لفظ اللہ کی شکل میں تھا۔ سانسوں میں بھی اللہ، تذکروں میں بھی اللہ، یادوں میں بھی اللہ، خیالوں میں بھی اللہ۔
اسی لیے قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو وہ ہے جب ان کے اللہ کا نام ان کے سامنے آ جاتا ہے دل کانپ اٹھتے ہیں، دل لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب یہ کہا جاتا ہے رب کا حکم ہے تو بس ایمانی کیفیت بڑھ جاتی تھی کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، مجھے ماننا ہی ماننا ہے، خواہ میرے مزاج کے موافق ہو خواہ میرے مزاج کے خلاف۔ ہمیشہ اپنے اندر یہ شعور بیدار کرتے رہنا ہے کہ بندے کے اندر اللہ تعالیٰ سے متعلق پن اعتبار الوہیت اگر اتر جائیں سلسلہ قادریہ کی تعلیمات کے مطابق، کہ اعتبار الوہیت کہ اللہ کا ہم سے جو تعلق ہے الوہیت کے اعتبار سے، وہ 5 صفات ہیں جس کی طرف خصوصی شعور کے ساتھ اپنے اندرون میں سوچتے رہنا۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے اللہ میرے رب ہے، اللہ میرے خالق ہیں، ایک ربوبیت کا تصور، دوسرے خالقیت کا تصور، اور تیسرے اللہ رب العزت کے رازقیت کا تصور کہ روزی روٹی دینے والی ذات اللہ کی، پھر اللہ کے مالکیت کا تصور اور اللہ کے حاکمیت کا تصور۔ اللہ ہی رب ہے، میں مربوب ہوں، اللہ ہی خالق ہے، میں مخلوق ہوں، اور اللہ ہی رازق ہے، میں مرزوق ہوں، اللہ ہی مالک ہے، میں مملوک ہوں، اللہ ہی حاکم ہے، میں محکوم ہوں۔ بلکہ ہر شے سے اللہ کی یہ صفات جو ہے وابستہ ہے، یہ تصور کرنا ہے۔ ایک تو اللہ خالق ہے، بنانے والے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب بار بار یہ چیز جو ہے ذہن میں بٹھاتے ہیں کہ بھائی ایک ہے بنانے والی ذات، ایک ہے بنی ہوئی چیز۔ بنانے والے خالق ہیں، بنی ہوئی چیز مخلوق ہے۔ ساری چیزیں ان کی بنائی ہوئی ہیں، وہ مخلوق ہیں، ان کو کسی نے بنایا نہیں ہے، وہ خود آئے ہیں، اس لیے خدا ہیں۔ خدا کو خدا اس لیے کہا جاتا ہے خود آئے ہیں، ان کو کوئی لایا نہیں۔ ساری مخلوق کو وہ لائے، تو اللہ خالق ہے ہر چیز کے، آسمانوں کے بھی خالق اللہ، زمین کے خالق اللہ، چاند اور ستاروں کے خالق اللہ، سمندروں کے خالق اللہ، جمادات کے خالق اللہ، نباتات کے خالق اللہ، حیوانات کے خالق اللہ، بنانے والے اللہ ہیں۔ ساری چیزیں ان کے حکم سے بنی ہوئی، بڑی سی بڑی مخلوقات کے بھی خالق اللہ۔ انسان اگرچہ کہ اشرف المخلوقات ہے، لیکن بعض مخلوقات انسان سے بہت بڑی۔ جبریل اتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی، روئے زمین پر کھڑے ہو جائیں تو ان کا سر آسمانوں پر لگے اور پر کھول دے تو سارا مشرق اور مغرب بھر جائے۔ میکائیل اللہ کی اتنی بڑی مخلوق ہے، پوری دنیا کے تالابوں، سمندروں، چشموں، کنووں، نہروں کا پانی ان کے صرف پیٹھ پر رکھا جائے تو یہ خطرہ نیچے کو نہ گرے۔ اللہ ہی جب خالق ہے تو یہ سوچے آدمی کہ یہ میری اپنی مشنری نہیں ہے، یہ اس مشنری کو اللہ نے بنایا ہے۔ میرے وہ خالق ہیں، میں ان کا مخلوق ہوں۔
جب بنائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مخلوق، تو اب اس مخلوق کو پالنا، اس مخلوق کی پرورش کرنا، یہ بھی انہی کے ذمہ ہے، ہم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور یاد رکھنا ہمارے جسم میں دو چیزیں ہیں، ایک ظاہری جسم ہے اور ایک اندرون روح ہے۔ جسم کے بھی خالق اللہ ہیں، روح کے خالق بھی اللہ ہے۔ بالفاظ دیگر حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے ایک موقع پر فرمایا، انسان کیا ہے، اس کی حیثیت ظاہری جو جسم ہے اس کی سواری ہے، اور اندرون میں جو روح ہے سوار ہے۔ اور یہ مسلمہ قاعدہ ہے، سواری بدلتی ہے، سوار نہیں بدلتا۔ سواری بدلتی ہے، سوار نہیں بدلتا۔ عالم ارواح میں اللہ نے ہم سے عہد الست لیا ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت ہماری سواری چونٹیوں کی شکل میں تھی، اور ان چونٹیوں میں ہم سوار تھے۔ اور جب اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو ماں کے وہ تنگ جگہ میں، اندھیری جگہ میں پروردگار عالم نے ہماری سواری تیار فرمائی۔ جب 4 مہینے کی یہ سواری ہوئی، اللہ پاک نے وہاں سے سوار کو اندرون میں بھیجا۔ اور آج دنیا میں ساری فکر کس کی جا رہی؟ سواری کی فکر ہو رہی، سوار کی فکر نہیں ہو رہی۔ کیا کھانا، کیا پینا، کیا پہننا، کہاں رہنا، کیسی معیاری زندگی، یہ سارے تقاضے سواری کی ہے، جو سواری خبر کے حوالے ہونے والی ہے۔ اور کام آنے والی وہ چیز کیا ہے؟ سوار روح ہے۔ سواری بدل جاتی ہے، سوار نہیں بدلتا۔ اور یہ روح اتنی طاقتور ہے، اتنی طاقتور ہے، اس کو اتنی غذائیں چاہیے روحانی، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ پاک نے جب سب سے پہلے اہل ایمان پر نمازیں فرض ہوئی تو وہ کتنی نمازیں تھی؟ 50 نمازیں تھی۔ 50 نمازیں فرض ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا روح اتنی طاقتور ہے، اتنی طاقتور ہے، 50 وقت کی بھی نماز تم پڑھ لیتے تب بھی اس روح کی غذا اس سے ناکافی ہوتی۔ قربان جائیے، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی، لیکن صوفیہ کہتے ہیں ساری سنتیں، نفلیں، واجب، صبح شام کی سب ملائے تو 50 ہو رہے ہو، چھوٹ رہا ایک بھی نہیں۔ اصلی مومن بننا ہے نا، ناقص بننا ہے۔ اصلی مومن بننا ہے تو سب کام کرنا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ تو بھائیوں، پوری دنیا کی جو محنت ہو رہی ہے وہ ظاہری سواری کی فکریں ہو رہی ہے، اور حضرات انبیاء کرام کی جو محنت ہے، اور حضرات صحابہ کرام کی جو محنت تھی، اور اولیاء اللہ کی جو محنتیں ہیں، وہ سب روح کو غذا دینے والی محنت۔ اسی لیے حضرت نے، میرے شیخ نے فرمایا، ایک ذریعہ ہے ایک مقصود ہے، ایک ذریعہ ہے اور ایک مقصود ہے۔ ذریعہ ذریعہ ہے، مقصود مقصود ہے۔ اس کو اچھا سمجھ لینا، یہ سبق آپ سمجھ لیے، ذریعہ اور مقصود تو آپ انشاءاللہ زندگی سمجھ لیں گے۔ اب ایک ہے ذریعہ اور ایک ہے مقصود۔ دنیا میں رہنا ہے تو کمانا ہے، دنیا میں رہنا ہے تو کہیں نہ کہیں ٹھکانا ہے، دنیا میں رہنا ہے تو بیوی بھی ہے، دنیا میں رہنا ہے تو بچے بھی ہیں، دنیا میں رہنا ہے تو پھر انسان کے ساتھ کھانا پینا سونا لگا ہوا ہے۔ یہ ذریعہ ہے، مقصود نہیں۔
یہ ذریعہ ہے، مقصود نہیں۔ مقصود کیا ہے؟ مقصود رب سے اتنا تعلق ہو کہ اس کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، نبی سے اتنا تعلق ہو کہ سرکار کی کوئی سنت نہ چھوٹے، اور دین پر ایسے چلے کہ 24 گھنٹے دین کے عمل میں لگے رہے۔ یہ مقصود ہے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے تعارف میں یہ پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، رہتے کہاں وہ؟ ہم ذرائع کا سوال کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد خبر میں جو سوال ہوگا، ذرائع میں سے کسی بھی ذریعے کا سوال نہیں ہوگا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا مسمو کا آپ کا کیا نام ہے، مسمو ابی کا آپ کے باپ کا نام کیا ہے، مسمو قبیلتی کا آپ کے قبیلے کا نام کیا ہے، این سکنو کا کہاں رہتے تھے، ما کسبو کا تمہاری کمائی کیا تھی، خوشحال زندگی گزارتے تھے کہ بدحال زندگی گزارتے تھے، تم خوشحالی تمہارا مکان کرائے کا تھا یا تمہارا مکان اپنا اصلی تھا، ایک بھی سوال وہاں ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا ذرائع ہے، ذرائع کا سوال نہیں ہوتا، سوال تو مقصود کا ہوتا۔ اس لیے بھائیوں، یہ دنیا ذرائعوں سے بھری ہوئی ہے، آج ہم مقصود کو چھوڑ دیے، مقصود پر ویسی توجہ نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے یہ سوچنے کی بات ہے، روح کے جو تقاضے ہیں ان میں سب سے پہلا یہ ہے تعلق مع اللہ بہت گہرا ہو، یہ سوچتا رہے کہ سر سے لے کر پیر تک یہ ساری مشنری اللہ کی بنائی ہوئی ہے، میں بنا ہوا ہوں۔ بقول دادا پیر رحمت اللہ علیہ کے فرمایا کرتے تھے، سر کے تالو سے لے کر قدم کے تلوے تک کی یہ مشنری ان کی ہے، اس کے وہ خالق ہیں، میں مخلوق ہوں۔ اب اس کے پلنے کا پالنے کا مسئلہ ہے، وہی حقیقت میں پالنے والے ہیں، بلکہ ساری کائنات کے پالنے والے اللہ ہیں، اور ساری کائنات پل رہی ہے۔ یہ دھوکے سے یہ دھوکہ نکال دو، میں پال رہا ہوں بچوں کو، غلط۔ صوفیہ کی تعلیمات کے اعتبار سے غلط، تم ذریعہ ہیں۔ جیسے نل پانی کے آنے کا ذریعہ ہے، نل مقصود نہیں ہوتا، جو پانی آتا ہے وہ اصل مقصود ہوتا ہے۔ ہماری حیثیت نلوں کی ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے یہ کہنا باپ کا میں تجھے اس لیے پیدا کرا کیا، میرے شیخ نے فرمایا یہ بھی صوفیہ کی تعلیم کے اعتبار سے خلاف ہے، قرآن کے نقطہ نظر سے خلاف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون افرأیتم ما تمنون، تم خالی منی اندر پہنچاتے ہیں، وہ بھی ہماری اپنی قدرت سے منی بنتی ہے اور ہم پہنچاتے ہیں، بچے کو تم اندر تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ انتم تخلقون ام نحن الخالقون۔ اسی لیے پالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ تصور میں جب بیٹھ کے جائے تو انشاءاللہ آدمی بہت سے دھوکوں سے نکلے گا۔ سوال بھی خبر میں کیا ہوگا، اللہ نے عہد بھی کیا لیا، الست بربکم کہا، یہ نہیں کہا الست بخالقکم، الست بمالککم، الست بحاکمکم۔ ایک چیز ذہن میں بٹھا لو، پالنے والی ذات اللہ کی ہے، مجھے ہی نہیں بلکہ 70,000 عالموں کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والی ذات وہ رب ہے۔ رب کی تعریف کیا ہے؟ صوفیہ کی تعلیم میں رب کی تعریف ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو ہر جگہ پورا کرنے والا رب ہے۔ میں اکیلا ہوں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے 70,000 عالم بنائے۔ کتنے عالم بھائی؟ ایک عالم ہم جو دیکھ رہے ہیں آنکھوں، 70,000 عالموں کے بنانے والے اللہ ہیں۔ اور اسی لیے اعتراف ہے ہاتھ باندھتے ہی، اللہ اکبر، اے اللہ آپ بڑے ہیں،
آپ کے در پر یہ غلام حاضر ہے، ہاتھ باندھ کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے سزاوار ہے جو 70,000 عالموں کے پالنے والے۔ اس لیے ڈرنا نہیں ہے، خوف کھانا نہیں حالات سے، مقدر کا جو مل رکھا ہے اللہ ضرور ہم کو حاصل ہو کر رہے گا۔ باضابطہ کہا جاتا المصیب یصیب نصیبہ ولو بین الجبلین، کہ جس کا مقصود دو پہاڑوں کے درمیان بھی کیوں نہ ہو، پروردگار موت آ نہیں سکتی جب تک کہ وہ مقصود اس تک نہ پہنچے۔ اس لیے بھائیوں ربوبیت کے معنی کو سمجھو، پالنے والے اللہ ہے، میں پل رہا ہوں، لقمے لقمے کے وہ دینے والے، دانے دانے کے وہ دینے والے، اور کتنی بھی مہنگائی کیوں نہ ہو۔ ایک مرتبہ حضرت دادا پیر رحمہ اللہ نے فرمایا رب العالمین اس قدر قدرت اور طاقت والے ہیں، ایک دانہ اگر چاول کا 500 روپے بھی کیوں نہ ہو اللہ مقسوم کا کھلا کر رہیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ رب ہے میرے، جب میرے یہ رب ہیں سر سے لے کر میری پوری باڈی کے، میرے گھرانے کے وہ رب ہیں، ساری مخلوقات کے وہ رب ہیں، تو وہ رب العالمین ہر چیز کی روزی روٹی کے مالک ہیں۔ ہم کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہری کوشش تو کرنا ہے، نظر اللہ پر رکھنا ہے، نظر اللہ پر رکھنا ہے۔ اس کا تصور بہت ضروری ہے۔ دوسرے رب العالمین جب یہ ساری مشنری کے رب ہیں، میں مربوب ہوں، وہ خالق ہیں، میں مخلوق ہوں، یہ تصور میں رکھنا کہ اس کے مالک ہم نہیں ہیں، ساری اس مشنری کے مالک اللہ ہیں۔ اسی لیے خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ خودکشی کیوں حرام ہے؟ اس لیے حرام ہے کہ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، اپنے آپ کو مار لینا، اگر کسی کا مقدر ایسا ہی ہے تو ہو کر رہے گا، سمجھے گے نہیں سمجھے؟ سارے نقشے انہی کے بنائے ہوئے ہیں، تقدیر سب انہی کی بنائی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ تصور میں بندہ رکھے کہ یہ چیزوں کا میں مالک نہیں ہوں، مالک اللہ ہے۔ یہ سب دھوکہ ہے آنکھوں کا، جی میں زمین کا مالک، میں پلاٹوں کا مالک، فارم ہاؤس کا مالک۔ میرے شیخ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، ایک طرف اللہ میاں بول رہے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ میاں بول رہے میں ہوں آسمانوں کا مالک، میں ہوں زمین کا مالک، میں ہوں جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا مالک۔ حضرت نے فرمایا ایک بندہ کہہ رہا ہے میں مالک، اور اللہ کہہ رہے ہیں میں مالک، دونوں میں سے ایک ہی سچ ہے نا؟ اللہ ہی مالک ہے۔ یہ دھوکہ ہے، میرے بعد میرا بچہ مالک، اس کے بعد جو ہے پوتا مالک، پوتے کے بعد پڑ پوتا، پڑ پوتے کے بعد سکڑ پوتا، کہاں تک جاتا؟ اللہ نے پہلے ہی بول دیے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارے آسمان اور زمین کی ساری وراثتیں اللہ ہی کی ہیں۔ یہ کہنے کو میرا ہاتھ، یہ کہنے کو میرا پیر، یہ نسبت کی وجہ سے کہنا، ورنہ تو اس مشنری کے مالک انہوں سے۔ جب اس مشنری کے مالک اللہ ہیں، میری باڈی کے مالک اللہ، ہاتھ اور پیر کے حقیقی مالک اللہ، تو پھر حاکمیت اللہ کی چلنا ہے یا اپنی چلنا ہے؟ چلاؤ اپنی اس پر جو تمہاری ہے، جو تمہاری ہے ہی نہیں تو اپنی کیسی چلاؤ؟
اسی لیے بڑوں کا خلاصہ یہی ہے، رب چاہی زندگی گزارو، من چاہی زندگی مت گزارو۔ کیا مطلب؟ اس پوری باڑی اور مشنری پر اللہ کی چلاؤ، اپنی مت چلاؤ۔ کیوں؟ ساری چیزوں کے مالک اللہ ہے، آنکھوں کے مالک اللہ، کانوں کے مالک اللہ، زبان کے مالک اللہ، ہاتھ پیر کے مالک اللہ، دولت کے مالک اللہ۔ تو پھر آنکھ سے وہی دیکھو جو دیکھنے کا حکم ہے، آنکھ سے وہ مت دیکھو جس سے دیکھنے سے روکا گیا۔ کانوں سے وہی سننا جو سننے کا حکم ہے، کانوں سے وہ مت سنو جسے سننے سے روکا گیا۔ زبان سے وہی بولو جو بولنے کا حکم ہے، وہ مت بولو جس کے بولنے سے روکا گیا۔ پیروں سے چل کر وہیں جاؤ جہاں جانے کا حکم ہے، پیروں کو سے چل کر وہاں نہ جاؤ جہاں جانے سے روکا گیا۔ تو حکومت کس کی چلے؟ اللہ کی چلے۔ بھائیو، یہ چیزوں کو شعور کے ساتھ سوچتے رہنا ہے، اور خاص طور پر بندے کو اللہ پر ہی توکل کرنا ہے، چیزوں کے لینے میں دینے میں اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ اسباب کو اپنا کر بھروسہ اللہ پر رکھیں گے تو توکل ہے۔ اسباب کو اپنائے نہیں اور امیدیں لگا کے بیٹھے، یہ توکل نہیں، تعطل ہے۔ ایک صاحب چاہتے ہیں کہ مجھے بچہ ہو، میں بھی ایک باپ بنوں۔ باپ بننا بولے تو شادی کرنا نا۔ ابھی تو یہ سوچ رہے بغیر شادی کے میں باپ بنوں، ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا۔ فطرت اللہ کی ایک فطرت ہے، ان کا ایک بنایا ہوا قانون ہے، وہ فالو کرنا پڑے گا۔ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو۔ اسی لیے بھائیوں یاد رکھو، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک موقع پر فرمایا، ایک دفعہ حضرت شاہ مفتی نوار الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے اچھی طرح یہ بات سمجھا دی۔ دیکھو 4 تا ہیں، کتنے تا؟ 4 تا ہیں، چاروں تا کے اندر 3 تا پر یقین رکھو، چوتھی جو تا ہے وہ اپنے اوپر نہ لو۔ کیا ہے وہ؟ ایک ہے تقدیر، اس پر ایمان، تقدیر پر ایمان ہو۔ دوسرے دنیا میں ہے اسباب کے دائرے میں تدبیر بھی کرنا ہے، تقدیر پر ایمان ہو، تدبیر کا کرنا ہو۔ تدبیر کرنے کے بعد تفویض اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ چوتھا جو نہیں کرنا ہے وہ تجویز، اپنی طرف سے مقرر نہیں کرنا۔ ایمان تقدیر پر، یہ ایمان ہے ہر چیز کے بنانے والے اللہ، ہر چیز سے اللہ کی تقدیر سے ہی ہوتا ہے، تقدیر کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے مطابق بنایا ہے، ہر چیز کو تقدیر کے مطابق بنایا ہے۔ اب تو ہر چیز تقدیر پر بنی ہوئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہمارا کام کیا؟ اللہ کے سپرد کر دینا، تدبیر کرنا، سپرد کر دینا۔ لیکن یہ لے کر نہیں بیٹھنا کہ بھائی اب ہو جانا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ ساری دنیا کی پریشانیاں کہاں ہیں؟ آپ ذرا ایک بات کر کے ختم کرو، آرڈر آ چکا ہے کہ وقت ہو گیا کہ آپ بیمار ہوتے ہی دواخانہ جاتے، جا کے ڈاکٹر کو بتا کے گولی لے کے آتے۔ اب صبح کھانے کے بعد یہ تجویز کر لیتے شام تک ٹھیک ہونا، اور اللہ میاں طے کر کے رکھے اس کو بستر سے 10 دن کے بعد اٹھانا ہے۔ اب کیا کرتا؟ بیچ میں 3 دن گولی کھاتے تھے، ڈاکٹر بھی کچھ بھی نہیں کرا، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، اس کے اوپر بڑا ڈاکٹر، سب جا رہا، کہیں بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ 9ویں دن جاتا وہ جنرل فزیشین کرے، جا کے بتاتا، بولتے ان گولیاں دیکھ کے دے دیتا، 10ویں دن شفا ہو جاتی۔ بولے وہ سارے حجامہ ہے، وہ ڈاکٹر ہے۔ عجیب حال ہے، ڈاکٹر ایک دوسرے کو حجام بولے۔
مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہاں یہ ہے اللہ نے طے کر دیا تھا کہ تجھے جو ہے بستر سے 10ویں دن اٹھانا ہے، تو طے اپنے سوچ لیا کہ دوسرے دن ٹھیک ہوں، یہ کیسے ہو؟ ایک شخص بچی کی شادی کے لیے فکر میں لگے ہوئے، اب یہ طے کرے 20ویں سال سے آگے جانا ہی نہیں، 20 سال کے اندر ہی کر کے چھوڑنا۔ اللہ میں طے کر کے رکھے 22ویں سال میں ہونا، اب ادھر سے ادھر کیا ہے کہ مول صاحب دشمنا بہت ہو گئی، کیا ہو رہا ہے، کیا ہے کہ رشتے آ رہے ہیں، ٹک رہے نہیں، کیوں ٹکیں گے؟ جب مقدر کا ہوگا، بچی جب 22ویں سال کو ہوگی برابر جو ہے برابر رشتہ لگتا۔ اب کوئی بھی ایک مول صاحب دے دے تو مول صاحب واقعہ مول صاحب ہے، بھی مول صاحب کے بھی ہاتھ پہ نہیں ہو، دھوکہ ہے۔ ہر چیز میں یہی ہے۔ ہمارے نوجوان بچے کیا کر رہے ہیں؟ یہ طے کر رہے ہیں کہ صاحب انجینئرنگ کا آخری سال ہے، آخری سال ہوتے امتحان دیتے، دوسرے مہینے میں امتحان انٹرویو، تیسرے مہینے میں امریکہ۔ اللہ میں بولے اس کو 1 سال یا لٹکا دینا ہے۔ اب پریشانی ہو رہی نہیں ہو رہی؟ طے کئی کو کر رہے ہیں آپ؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یہ کہہ دو سارے معاملے اللہ کے حوالے ہے، میرا کام کوشش کرنا ہے، جب میرا مولا پورا کرے تو کام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔